تو جناب، آپ نے یہ بات تو سنی ہوگی نا کہ ہماری زندگی میں جو حالات چل رہے ہیں ہماری ہی وجہ سے ہیں، ہم ہی اس کے ذمہ دار ہیں۔ مگر یہ بات ہمارا ذہن ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنانا ہے، کیسے اس میں بہتری لانی ہے، تو یہ سب جاننے کے لیے جانیے آج کی اس کتاب کی ریویو میں، جس کا نام ہے ڈو ناٹ بلیو ایوری تھنگ یو تھنک، وائی یو تھنکنگ از دا بگننگ اینڈ دا اینڈ آف سفرنگ، جسے لکھا ہے جوزف گوین نے۔ تو جناب، میں ہوں مریم مرتضی، اور میں جو بک آج لے کے آئی ہوں اس میں آپ جانیں گے کہ آپ لوگوں کو کیسے خوش رکھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو کیسے خوش رکھ سکتے ہیں، اور کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو پریشان کر رہی ہیں، اور کون سی آپ کے اندر بری عادتیں ہیں جن کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں، اور آپ سکون سے رہنے کے لیے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو جناب، دکھ جو ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ایموشنل اور ایک فزیکل۔ فزیکل دکھ کو ہم لوگ کم نہیں کر پاتے کیونکہ وہ آٹومیٹکلی ہم پر آ جاتا ہے، جیسے اللہ کی طرف سے کوئی بھی کام ہو جاتا ہے یا کوئی بھی کام ہو رہا ہوتا ہے، وہ اس کو ہم روک نہیں سکتے، لیکن ہم لوگ اپنے ایموشنز پر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جب فزیکل کوئی دکھ آتا ہے ہم پر تو ہم اس کو ایموشنلی اپنے اوپر سے کیسے کم کر سکتے ہیں اور کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، تو یہ سب ہمارے اوپر بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ آپ کو اور آپ کے ارد گرد کے ماحول کو ایموشنلی درد نہیں ہوگا تو کیا پھر بھی آپ مجھ پر ٹرسٹ کریں گے؟ اور اگر میں یہ بھی کہوں کہ جیسے آپ اس سمری کو سنتے جائیں گے تو آپ کے دکھ آہستہ آہستہ ختم ہوتے جائیں گے، تو کیا آپ اس بات پر بھی ٹرسٹ کریں گے؟ تو جناب، جب بھی آپ کسی بری سچویشن میں ہوتے ہیں یا بری حالت میں ہوتے ہیں تو آپ پر دو قسم کے تیر آ رہے ہوتے ہیں، ایک فزیکل اور ایک ایموشنلی۔ فزیکل تیر کو ہم مشکل سے روک پاتے ہیں، لیکن اب وہ تیر جب ہم پر آ کر لگ چکا ہے تو ہم ایموشنلی اس کو کیسے کنٹرول کریں گے، یہ ہمارے اپنے بس میں ہے کہ ہم اس تکلیف کو کیسے کم کر سکتے ہیں، اور اس پر ہم نے اپنا ری ایکشن کیا دینا ہے، اور اس سے جو درد ہمیں محسوس ہوا ہے اس سے ہم نے کیسے نکلنا ہے، یہ ہماری اپنی چوائس ہوتی ہے۔ کیوں کہ آپ کیسے دنیا کے ساتھ ری ایکٹ کرتے ہیں یہ آپ پر منحصر ہے۔ جب آپ اپنے دماغ میں نیگیٹو سچویشن لمبے عرصے تک محفوظ کر لیتے ہیں تو وہ آپ کو انیشلی یعنی اندر سے ڈیمیج کر رہی ہوتی ہے، سٹارٹنگ سے آپ کو اندر سے ڈیمیج کر رہی ہوتی ہے۔ اس لیے ہم نے اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھنا ہے، مثبت سوچ لانی ہے اپنے اندر، تاکہ ہم اپنے اندر سے نیگیٹیوٹی کو باہر نکال کر پھینک سکیں، اپنے غصے کو نکالیں باہر، اپنے ڈر کو دور کریں، اپنے خوف کو دور کریں، اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو اور ارد گرد کے لوگوں کو غلط نظریے سے دیکھنا چھوڑ دیں۔ عجیب و غریب سچویشن میں اگر آپ پھنس جاتے ہیں تو غلط فیصلے مت کریں، بلکہ اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں تاکہ آپ کے فیصلے بھی پازیٹیو وے میں جائیں۔ اور جب ہم اپنی طرف خوشیوں کو دعوت دیں گے اور خوشی سے زندگی گزاریں گے تو ہمیں ایسے لگے گا کہ جیسے ہماری زندگی جنت بن گئی ہے اور سب کچھ ان کے حساب سے چل رہا ہوگا۔ وقت کے ساتھ مشکلات بھی آ سکتی ہیں، لیکن زیادہ تر وقت جو ہے وہ آپ شکر گزاری میں گزاریں۔ جب آپ شکر کرنا سیکھ لیں گے تو آپ کی زندگی آٹومیٹکلی آسان ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جس سے بہت خوشی ہوتی ہے کہ اس کے پاس ایک گھر موجود ہے، آگے پیچھے جانے کے لیے اس کے پاس ایک گاڑی موجود ہے، اس کے پاس پہننے کے لیے اچھے کلوتھس ہیں اور بہت سی آسائشیں ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اس بات پر شکر گزاری کرتا ہے تو اپنی زندگی کو آسان بنا لیتا ہے۔ اسی طرح دوسری طرف ایک شخص ایسا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، گھر موجود ہے لیکن وہ اس کو کچھ سمجھتا نہیں، وہ اپنے سے اوپر والے لوگوں کو دیکھ رہا ہے کہ ان کے پاس یہ موجود ہے، وہ موجود ہے، یہ آسائشیں ہیں، وہ آسائشیں ہیں، اور وہ اپنے ذہن میں یہ بات لے کر بیٹھ چکا ہے کہ میں برے حالات میں جی رہا ہوں۔ یہ نیگیٹیوٹی اس کے اندر برائیوں کو جنم دیتی ہے، اس کے دل کو مردہ کرتی ہے۔ تو جب ہم اپنی دل میں خوشی رکھیں گے تو ہمارا دل خود بخود زندہ ہو جائے گا، اور اپنے اندر پازیٹیوٹی کو رکھیں گے تو ہمارے اندر سے فکریں دور ہو جائیں گی، ہمارے کام آسان ہونا شروع ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ہماری زندگی بھی آسان ہو جائے گی۔ اس لیے نیگیٹیوٹی والی تھاٹ کو بھول جائیں، ہم نے اپنی فیلنگز کو پازیٹیوٹی کے بارے میں سوچتے ہوئے گزارنا ہے، ہم نے زندگی کو آسان کرنا ہے، اسے اچھا محسوس کرنے کے لیے اچھی باتیں سوچنا ہے۔ اور میں تو کہتی ہوں جب آپ کچھ نہیں سوچ رہے ہوتے تو تب آپ سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی کے ایسے لمحات کو یاد کریں کہ جب آپ بہت خوش ہوئے ہوں گے، بلکہ آپ یہ جان لیں گے کہ جب میں اس وقت خوش تھا تو میں اس وقت کسی نہ نیگیٹو چیز کے بارے میں اور نہ پازیٹیو چیز کے بارے میں سوچ رہا تھا، بلکہ میں اپنی سوچوں سے آزاد تھا، ٹھیک ہے۔
تو اس ٹائم کو آپ سوچتے ہوئے اپنی لائف میں یہ امپلیمنٹ کریں کہ میں نے اپنی زندگی کو پازیٹیو وے میں کس طرح گزارنا ہے. اور جو ہم لوگ سوچوں سے آزاد ہو جاتے ہیں تو اس سٹیٹ کو فلو کی سٹیٹ پر جانا کہتے ہیں. یہ فلو والی سٹیٹ کیا ہوتی ہے اور اس پر ہم کیسے جاتے ہیں؟ اس پر ہم اس طرح جاتے ہیں کہ جب ہم اپنی سوچ کو آزاد کر دیتے ہیں تمام خیالوں سے. یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو کامیابی پر جانے کے لیے پہلا راستہ یا پہلا زینہ چڑھنے کا موقع ملتا ہے. آپ یقین رکھیں کہ آپ سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، نتھنگ سٹیٹ پر آئیں اور بری عادتیں بدلیں، اپنے ذہن کو خالی کریں، اس میں اچھی چیزیں لائیں اور ہار نہ مانیں اور چلتے ہوئے چلے جاتے جائیں. بہت شکریہ. یقیناً آپ کو میرا آج کا ریویو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، تو اپنے کمنٹس کے ذریعے مجھے اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ. پسند آئے گا تو پلیز اپنے کامنٹس میں مجھے لازمی اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. بہت شکریہ.